السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ بزنس لا ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور بزنس لا میں وی آر اسٹڈنگ دا کانٹریکٹ. اب یہ کانٹریکٹ کیا ہے، ایگریمنٹس کیا ہیں، پرومس کیا ہے، اب یہ بات تو آپ کو ازبر ہو گئی. اب یہ کانٹریکٹس ایگریمنٹس کس لیے کیے جاتے ہیں؟ یو نو دیٹ تمام کانٹریکٹس ایگریمنٹس دیز گیو رائز ٹو سرٹن رائٹس ایز ویل ایز سائملٹینیس obligations اینڈ ڈیوٹیز. اب ہم جو بات کر رہے تھے لاسٹ سیشن میں، دیٹ واز دی موڈز آف ڈسچارج آف اے کانٹریکٹ. اب ایک کانٹریکٹ آپ نے کیا ہے، ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اس کا مقصد ریسپیکٹو پارٹیز اور کانٹریکٹنگ پارٹیز کا یہی ہوتا ہے کہ اپنے اپنے حصے کی آبلیگیشنز پوری کی جائیں اور جو ریسپیکٹو رائٹس ہیں وہ اس عمل میں حاصل ہو جائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب رائٹس ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے پاس کاؤنٹر آبلیگیشنز بھی ہوتی ہیں. جب آبلیگیشنز ہوتی ہیں تو کچھ رائٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کی بات ہے. اینڈ کانٹریکٹنگ پارٹیز they have rights as well as obligations or duties to perform. اب یہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ کیا ہے؟ ڈسچارج آف کانٹریکٹ یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ جو آپ کی obligations ہیں وہ آپ نے پوری کر دیں، یا اس کو آپ ٹیکنیکلی کہہ لیجئے that contract has been performed. جب دونوں پارٹیز کانٹریکٹ کو پرفارم کر لیتی ہیں تو یہ تو بڑا ایزی ہے to understand it that this is the performance of a contract. ابھی ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ that a contract may be performed in so many other ways. اب جو پہلی بات ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ پلیس فار پرفارمنس، وہاں پر لا کیا کہتا ہے کہ ایٹ وچ پلیس اے کانٹریکٹ شوڈ بی پرفارم. ہم نے ٹیکنیکلی دیکھا، سیکشن آپ نے اسٹڈی کیا، اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی. اب آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ پلیس آف پرفارمنس سے ہماری مراد یا لا کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کانٹریکٹ کو کس جگہ پر پرفارم کرنا چاہیے. وہ جگہ جو لا ہمیں پریسکرائب کرتا ہے، جو طریقہ کار بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر it has been decided in the contract that the contract is to be performed at a specified place، تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں، اس جگہ پر آپ اس کو پرفارم کر دیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اب پرومیزر کی ریسپانسبلٹی ہے کہ that promiser should perform it at such place where it should be performed during the normal hours of the business. یوزول وے میں جو بھی بزنس کی پریکٹسز ہیں اس کے مطابق یوزول آرز آف بزنس جو بھی ہیں، کوئی آفس آرز ہیں، کوئی بزنس آرز ہیں، کوئی کسٹم سے آرز مارکیٹ کے سیٹل ہوئے ہیں کسی جگہ کے، دوز ہیو بین سیٹلڈ بائی دی ٹریڈیشنز. تو وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو پرفارم کریں. اب یہ یوزول آرز کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ آپ بینکنگ ٹرانزیکشن آپ نے سیٹل کرنی، تو وہاں پر یوزول آرز کیا ہیں؟ بینکنگ آرز، کاؤنٹر آرز وچ ہیو بین فکسڈ بائی دیٹ بینک. تو اس پیریڈ میں ان آرز میں پرفارمنس دیٹ ول ہیو ٹو بی پرفارمڈ ان دوز آرز اینڈ اٹ ول بی ٹریٹڈ ٹو ہیو بین پرفارم. اس کے علاوہ بات ہوئی تھی کہ اگر یہ پریسکرائب نہیں کیا گیا کہ یہ پرفارمنس کہاں کرنی ہے تو پرومیزر کی ریسپانسبلٹی ہے دیٹ ہی شوڈ آسک دی پرومیزی کہ آپ بتائیے کہ میں یہ کانٹریکٹ کس جگہ پر پرفارم کروں، اور جو بھی جگہ پر پریسکرائب کرے گا کہ یہ میرا آفس ہے، یہ میرے گوڈاؤنز ہیں، اس جگہ پر آپ نے ڈلیوری کرنی ہے یا پرفارمنس کسی بھی ٹائپ کی ہو سکتی ہے، تو ان آرز میں آپ نے کرنی ہے، تو اس کے مطابق یہ پرفارمنس ہونی چاہیے. تو اسٹوڈینٹس، یہ
پلیس کی بات ہم نے کی, پرفارمنس کی بات کی, اس میں مختلف جو موڈیلٹیز, جو طریقہ کار ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پرفارمنس آف اے کانٹریکٹ کس کس طریقے سے ہو سکتی. ایک پہلی بات تو ہم نے کی دیٹ ون از ڈسچارج آف اٹس آبلیگیشنز اور دا کانٹریکٹ از پرفارمڈ بائی دی پرفارمنس آف کانٹریکٹ. اب یہ کیا بات ہوئی کہ کانٹریکٹ ول بی پرفارمڈ بائی دی پرفارمنس آف اے کانٹریکٹ. By perform means that respective parties will be discharged from their obligations and duties under the contract. جو ان کی ڈیوٹیز ہیں, جو obligations ہیں, وہ ختم ہو گئیں جب اس کو پرفارم کر دیا گیا. That is the performance of a contract. اب یہ پرفارمنس بھی دو طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. ایک تو جیسے پریسکرائب کیا گیا ایگریمنٹ میں کہ یہ پرفارمنس ہم نے اس طریقے سے کرنی ہے, so you perform that. By you mean the both parties perform that way. That is the performance of contract. جیسے ہم سیل پرچیز کی بات کرتے ہیں بار بار کہ آپ نے کوئی سیل پرچیز کا ایگریمنٹ ہوا, وہاں پر ایک پارٹی نے ڈلیوری آف گڈس کر دی, دوسری نے اس پیمنٹ کر دی, the money has been paid. So both parties have been discharged of their obligations or contract will be said to have been performed or this is the discharge of contract. یہ دونوں چیزیں ایک ہی بات. تو یہاں پر کیا ہوا, بائی پرفارمنس دی کانٹریکٹ ہیز بین ڈسچارج. وہ اب کانٹریکٹ آپ کہیں پورا ہو گیا, اس میں وہ کانٹریکٹ میں جو بھی ذمہ داریاں تھیں, جو بھی ڈیوٹیز تھیں, جو بھی آبلیگیشنز تھیں, وہ پوری ہو گئی. اب یہ تو بائی پرفارمنس ہے. ایک پرفارمنس کا اور بھی طریقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹینڈر آف پرفارمنس اور آفر فار پرفارمنس. ٹینڈر کی جا رہی ہے آفر کہ یہ پرفارمنس کرنا چاہتے, ابھی پرفارمنس کی نہیں. تو یہ ٹینڈر یا یہ آفر فار پرفارمنس یہ کیسے ہونے چاہیے, یا یہ سمجھ لیجئے اس کے اسینشلز کیا ہیں, کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے جس کو ہم کہیں گے کہ یہ ویلڈ ٹینڈر. تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یا ضرورت یہ ہے کہ دس ٹینڈر, دس آفر, دیٹ شوڈ بی انکنڈیشنل. اس میں کوئی کنڈیشنز آپ اٹیچ نہ کریں. اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دی ایگریمنٹ اینڈ نو کنڈیشنز شوڈ بی اٹیچ دیئر ٹو. تو اٹ شوڈ بی انکنڈیشنل. یہ اگر ٹینڈر جو ہے آپ کہیں گے ویلڈ ٹینڈر ہے تو اس کے لیے انکنڈیشنل ہونا ضروری. دوسری بات, اٹ شوڈ بی ان انٹائرٹی. انٹائرٹی میں نے آپ کو واضح کیا کہ انٹائرٹی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کانٹریکٹ کو ان ون گو کمپلیٹ کر دیں. بہت سارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہاں یہ پاسبل بھی نہیں ہوتا. آپ کوئی امپورٹس کر رہے ہیں, یو آر امپورٹنگ گوڈز ورتھ $1 million, تو اس میں آپ پارشل شپمنٹس کر سکتے ہیں, بٹ دیٹ از ایز پر اسکیجول, ایز پر ایگریمنٹ بٹوین دی کانٹریکٹنگ پارٹیز. تو اسکیجول کے مطابق ہونا چاہیے اور اٹ شوڈ بی ان انٹائرٹی. جو آپ کا اسکیجول ہے یا جو آپ کا ایگریمنٹ ہے, if it is required to be completed in one go, it will have to be done that way. تو in entirety یہ آفر ہونی چاہیے. پھر یہ آفر, it should be offered to the right person, to a person who can perform under the contract. کسی ایسے شخص کو یہ ٹینڈر کریں, یہ آفر ٹینڈر کریں یا یہ آفر کریں جو اس کو پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. صلاحیت کا مطلب نہیں کہ one is very competent and he can perform it. Legally he is bound to perform it. تو ایسا آپ کس کو کریں؟ لا کہتا ہے کہ آپ پرنسپل کو آفر کر سکتے ہیں یا اس کے کسی ایجنٹ کو آپ آفر کر سکتے ہیں. That will be the valid tender. ہم نے جوائنٹ پرومسی کی بات کی تھی. If there are the joint promisee, تو جوائنٹ پرومسی میں if the offer is made to any one of them, that is the valid tender, that is the valid offer. تو وہاں پر آپ کو جو ہے کوئی ضرورت نہیں کہ آپ سب کو ہی وہ آفر کریں. Any one of the joint promisee, if he is served with the tender and he is intimated or informed, that is the valid tender. اس کے علاوہ valid tender میں یہ ہے کہ اگر آپ کی آفر that is concerned with respect to the tender of money, آپ منی کی آفر کر رہے ہیں, this amount is to be paid, this much money is to be paid, تو یہاں پر exact amount, specific amount, that should be mentioned. یہاں پر کوئی اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے.
تو یہ ہم بات کر رہے تھے تھرو پرفارمنس کانٹریکٹ کین بی ڈسچارج. اب ریسیپروکل پرومسز کی کیا بات ہے؟ ریسیپروکل پرومسز یہ عام جو پرومسز ہم مثال دیتے رہتے ہیں سیل پرچیز کی ہم بات کر رہے ہیں بار بار. دیر آر ٹو پارٹیز. تو یہ ریسیپروکل رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کی بات. اگر کسی کے رائٹس ہیں تو ہی ہیز ریسیپروکل ڈیوٹیز اینڈ آبلیگیشنز ایٹ دی سیم ٹائم. اب simultaneous performance of one's duties or obligations اس کی بات ہو رہی ہے. اب سیل پرچیز کا ایگریمنٹ ہے, وہاں پر اگر ایک پارٹی نے سپلائی کرنی ہے تو اس پارٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سپلائی کرے گڈس, لیکن simultaneously it is the obligation of the other party to pay for that. اب یہاں پر simultaneous performance کی بات ہو رہی. یہاں پر اگر ایک پارٹی دیکھتی ہے کہ اس کے انٹینشن نہیں ہے ٹو سپلائی دا گڈس, تو دوسری کی ڈیوٹی ٹو پے فار دیٹ از نو مور دیر. اس کی ڈیوٹیز اسی وقت ہوگی اگر if the supplies are made he will pay for that. تو یہ simultaneous performance of the reciprocal promises that is very important concept. ایک بات اسٹوڈینٹس ہو رہی تھی آرڈر آف پرفارمنس کہ یہ کس آرڈر میں کس ترتیب میں پرفارمنس ہونی چاہیے. وہاں پر ہم نے بات کی کہ اگر کوئی آرڈر دیا گیا اسپیسیفائی ہے آرڈر. ابھی ہم شپمنٹس کی بات کر رہے تھے, کوئی آپ نے امپورٹس کی ہیں, وہاں پر اگر شپمنٹس آلریڈی ایگریڈ اس پیریڈ میں اس ڈیٹس میں یہ شپمنٹس آئیں گی, تو دیٹ ول بی دی آرڈر ان وچ دوز شپمنٹس شوڈ بی میڈ بائی دی سپلائر, بائی دی ایکسپورٹر, بائی دا شپر, جو بھی آپ کہنا چاہیں. لیکن اگر یہ آرڈر کہیں نہیں دیا ہوا ایگریمنٹ میں, تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس آرڈر میں پرفارمنس ہونی چاہیے which is the norms of the business, which are according to the practice of the business. تو جیسے کنسٹرکشن کے کانٹریکٹ ہم یہ مثال لیتے ہیں بار بار, تو وہاں پر جو نارمز کیا ہیں, if not otherwise agreed, اگر پریکٹس پر فیصلہ ہونا ہے تو یہ ہے کہ فرسٹ آف آل دا پرفارمنس ول بی میڈ بائی دی کانٹریکٹر اینڈ دین دی کانٹریکٹر ول پے فار دیٹ. اب اگر یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ کی جائے گی کانٹریکٹر کو, دیٹ کین بی ڈن. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بزنس پریکٹسز کو ذہن میں رکھا جائے گا اور اس کے مطابق یہ پیمنٹس ہوں. سو اسٹوڈینٹس یہ ہم نے کچھ دیکھا کہ پرفارمنس کیسے ہو سکتی ہے. ایک ہم نے بات کی کہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ میں پرفارمنس کی بات کی. اس پرفارمنس میں ہم نے دیکھا کہ پرفارمنس کین بی میڈ بائی پرفارمنگ اے کانٹریکٹ اور بائی ٹینڈرنگ اے پرفارمنس. اس کے علاوہ پرفارمنس کے کیا کیا طریقے؟ دیر آر ڈفرنٹ ویز ان وچ اے پرفارمنس کین بی میڈ. ایگریمنٹ ٹو ڈو امپاسبل ایکٹس. ایک بات یہ کہ اگر کوئی ایکٹس جو ہیں امپاسبل ہو جاتے ہیں تو وہ ایگریمنٹ دیٹ از ناٹ انفورسیبل, دیٹ بیکمز وائڈ, اور ریسپیکٹو پارٹیز کی جو آبلیگیشنز ہیں وہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. امپاسبل ایکٹس کی وجہ سے کوئی ایگریمنٹ دیٹ ول نو مور بی ان آفنگ, اور وہاں پر آپ کی رسپانسبلٹیز اس میں نہیں ہوں گی. آپ یہ سیکشن 56 دیکھیے, اس کے بعد ہم اس کی ایک السٹریشن دیکھتے ہیں, اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا واٹ ڈز اٹ مین. ایگریمنٹ ٹو ڈو امپاسبل ایکٹ یہ بھی ڈسچارج آف کانٹریکٹ کا ایک طریقہ ہے. ویئر ون پرسن ہیز پرومس ٹو ڈو سم تھنگ وچ ہی نیو اور ود ریزنیبل ڈیلیجنس مائٹ ہیو نون اینڈ وچ دا پرومس ہی ڈیڈنٹ نو. یہ بات ہو رہی کہ پرومسر تو اس کو جانتا تھا, یا تھوڑی سی ڈیلیجنس سے he would have applied his mind, تو وہ اس کے بس میں تھا کہ وہ اسے جان سکتا تھا. That was in his ambit and scope to know that. لیکن پرومس کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی امپاسبل ایکٹ ہے جس کے بارے میں یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے. which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promisee did not know. Promiser knew that or could know that, but promisee didn't know that. But the promisee didn't know to be impossible or unlawful. Such promiser must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains through the non-performance of the promise. اگر ایسی جو ہم نے بات کی, اگر ایسی صورتحال ہو
اور promisee کو due to that act there is some loss, so it is the duty of the promiser to make good the loss to the promisee. promisee کا جتنا لاس ہوا ہے اس کی ذمہ داری promiser پر ہوگی. یہ سیکشن 56 دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ادروائز اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایگریمنٹ ٹو ڈو امپاسبل ایکٹ دیٹ از وائڈ، لیکن یہ ایک پرٹیکولر سچویشن بتائی گئی ہے، یہاں پر یہ وائڈ نہیں. اب ایک السٹریشن آپ دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. An international player enters into a contract with hockey club an agreed package for 1 year. کسی ہاکی کلب سے اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے 1 سال. The player received an advance payment. ایڈوانس پیمنٹ بھی مل گئی اس ایگریمنٹ کے ساتھ. The player was suffering from knee injury. According to doctors, he could not play for 2 years. He was suffering from knee injury اور اس کا وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہوگا، اور ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ یہ جو انجری 2 سال تک چل سکتی ہے. The player failed to play for the said club. The player couldn't play. The promiser, اب یہاں پر وہ بات ہو رہی سیکشن 56 کی اپلیکیشن یہاں پر کیسے ہو رہی. The promiser, یہاں پر promiser کون ہے؟ player should make compensation to the promisee. The hockey club with which he has made the agreement, اس کو compensation pay کرنی پڑے گی for any loss which the promisee sustains through the non-performance of the agreement. اب یہ پرفارم نہیں کر سکے تو آپ promisee کو جو لاس ہوا ہے اس وجہ سے وہ اس پلیئر کو سسٹین کرنا پڑے گا، وہ اس promiser کو سسٹین کرنا پڑے گا. سیکشن 56 کی اسپرٹ یہ. اب آپ یہ کہیں گے کہ لاس کس طرح ہو گیا اور اس لاس کا کیسے پتہ چلے؟ That is to be decided by the courts of law. کہ وہ بتائیں گے جی یہ ہمارا اتنا لاس ہے، اتنا ڈیمیج ہے، اس کی کمپنسیشن کی جائے. اس کے بہت سے طریقے. فار انسٹنس اس پلیئر کو انہوں نے ہائر کیا تھا ایٹ اے کانٹریکٹ آف 500,000 روپیز. اب جب یہ ٹائم قریب آ گیا، نیگوشیشن کا ٹائم نہیں ہے کلب کے پاس، فوری طور پر اس نے انٹیمیٹ کیا پلیئر نے آئی کین ناٹ پلے، تو انہیں کسی اور پلیئر سے ایگریمنٹ کرنا پڑا. They could hire that player for 500,000 rupees or less اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا، لیکن اب ٹائم نہیں ہے تو they had to hire him for higher amount, say it was 700,000 rupees. تو وہ کورٹ آف لا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے یہ ہمیں لاس ہوا ہے، یہ اسے کمپنسیٹ کیا جائے. اس کے علاوہ بھی آپ ڈیمیجز میں دیکھیں گے کہ بہت سے طریقے ہیں. کوئی آپ کو ٹربل ہوا، کوئی انکنوینئنس ہوا، کوئی مینٹل ٹارچر ہوا، ان سب کے لیے کمپنسیشن جو ہے وہ چارج کی جا سکتی، ڈیمیج کی سوٹ فائل کی جا سکتی. وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے ہاؤ دیز سوٹس آر فائل، کون سی ریمیڈیز اویلیبل ہیں لا. تو اسٹوڈینٹس آپ اس ایگزامپل سے یہ نہ سمجھیں کہ ٹو ڈو امپاسبل ایکٹس، اگر کوئی ایگریمنٹ ایسا ہے دیٹ از وائڈ تو ریسپیکٹو پارٹیز پر کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر پرومیسر کو پتا تھا کہ دیٹ ایکٹ از امپاسبل، اگر ایسی صورتحال ہو تو دین دا پرومیسر ول بی ریسپانسبل. یہ اس میں ایک اسپیشل کنڈیشن تھی، ایک صورتحال تھی جہاں پر ہم نے اس کو اپلائی کیا. تو ادروائز جنرلی اگر امپاسبل ایکٹ کی بات ہے، اٹ از امپاسبل آن بوتھ سائڈز اینڈ اٹ واز ناٹ ان دیئر نالج، تو دیٹ ایگریمنٹ وڈ بی وائڈ اینڈ دیر ول بی نو ریسپانسبلٹی آن ایدر پارٹی. اب ایک ڈسچارج آف کانٹریکٹ، آپ کی ذمہ داریاں کانٹریکٹ میں کیسے ختم ہو جاتی ہیں، کیسے کانٹریکٹ دیٹ ول بی ٹریٹڈ ٹو ہیو بین پرفارم. ڈسچارج بائی ایگریمنٹ آف پارٹیز ٹو اے کانٹریکٹ. اب 2 پارٹیز ہیں کانٹریکٹ میں، اب وہ آپس میں کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اٹ ول بی ٹریٹڈ ٹو ہیو بین پرفارم. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا؟ اب کریڈیٹر اور ڈیٹر کے درمیان کوئی ایگریمنٹ، سے دیر از اے بینک لون، بینک سے لون لیا آپ نے، یو ہیو ٹیکن اے لون آف 1 million روپیز فرام دا بینک. تو بینک از اے کریڈیٹر اینڈ یو آر دا ڈیٹر، لیکن آپ نے یو ہیو پیڈ some installments and still you have to pay 600,000 rupees, but due to some circumstances and unavoidable circumstances you are not in a position to repay that loan. اگر بینک یہ سمجھتا ہے
آپ سے یہ ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ ہاں جی اس پر کچھ مارک اپ بھی آپ نے دینا ہے. 600,000 میں 200,000 مارک اپ کی اماؤنٹ, یہ مارک اپ ہم رائٹ آف کر دیتے ہیں, آپ 400,000 روپیز پے کر دیجیے. So this is by the agreement between the both parties, between the creditor and debtor. Creditor is willing to take 400,000 rupees instead of 600,000 rupees. یا کریڈیٹر یہ کہتا ہے کہ آپ کا لون رائٹ آف کر دیا گیا, you have to pay nothing. In both cases, in both these examples, there is a discharge of the contract. There is no obligation on either party. The contract has been performed. How it has been performed? It has been performed by the agreement between the two parties. اگر جس نے پیسہ لینا ہے وہ کہتا ہے میں ایک پیسہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں, I have written it off, پھر بھی آپ ڈسچارج ہو گئے اپنے ریسپانسبلٹی سے. Contract has been discharged. Contract will be deemed to have been performed. اگر lesser amount pay کر رہے ہیں and the creditor agrees to that, even then the agreement has been performed. تو یہ بات سمجھانے کے لیے تھی کہ ڈسچارج آف اے کانٹریکٹ بائی ایگریمنٹ بٹوین دی ریسپیکٹو پارٹیز. تو یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی. دیٹس ویری سمپل. اب ڈسچارج آف کانٹریکٹ بائی آپریشن آف لا, اس کا مطلب یہ ہے کوئی لا جو ہے, لا کے ذریعے کوئی لا کمز ان ٹو آپریشن اینڈ لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس. این ایگریمنٹ ایٹ ٹائمز ول بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین ڈسچارج by the operation of law. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسالوینسی کی بات لے لیجیے. اگر ایک پارٹی اس سے آپ کا ایگریمنٹ اینڈ ہی ہیز ٹو پے سم اماؤنٹ ٹو یو, یا کوئی اور پرفارمنس کرنی, ہی ہیز بین ڈکلیئرڈ انسالوینٹ بائی اے کورٹ آف لا. آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کانٹریکٹ یہ اب بائنڈنگ نہیں. Insolvent person cannot enter into an agreement. He was not insolvent when he entered into agreement. لیکن subsequently ایسی وجوہات ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے he has been declared as insolvent. اب insolvent سے contract ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ law, وہ جو decision of the court by the operation of the law of the insolvency, this agreement will be deemed to have been performed. یہ discharge of contract ہوگا. Both parties are discharged of their rights and obligations. اسی طرح لمیٹیشن ایکٹ. لمیٹیشن ایکٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ کس پیریڈ میں اپنے رائٹس کو کورٹس آف لا میں ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں. دوبارہ ہم بینک کی بات کر لیتے. آپ نے لون لیا بینک سے, ابھی ہم بات کر رہے. یو ہیو ڈیفالٹڈ, یو آر ناٹ ایبل ٹو پے. آپ نے ڈیفالٹ کر دیا, سم اماؤنٹ ہیز ٹو بی پیڈ بائی. وہ 600,000 کی بات ہی ہم کر لیتے. You have to pay 600,000 rupees to the bank. یہ 600,000 آپ نے بینک کا پے کرنا. That is your obligation and responsibility. اب بینک for the next 3 years from the date of the default doesn't take any action against you. اس کا مطلب ہے لیگل ایکشن آپ کے اگینسٹ نہیں لیا جاتا. Bank can file a suit in the banking court against you. Bank doesn't file that. تو بینک کے پاس ایک رائٹ تھا ٹو ٹیک لیگل ایکشن, لیکن اس میں لمیٹیشن کیا تھی؟ لمیٹیشن ایکٹ یہ کہتے ہیں کہ within 3 years that suit should be filed. وہ رائٹ 3 سال کے لیے اس کے پاس ہے. 3 سال کا پیریڈ گزر گیا. the bank, the creditor, any person who has to receive that amount, he has lost that right. یہ جو رائٹ تھا ریکوری کا جو کہ پے کرنے تھے, یہ کیسے ختم ہو گیا؟ دس از بائی دی آپریشن آف لا. یہ کون سا لا آپریشن میں آیا؟ دس از دی لا آف لمیٹیشن. لا آف لمیٹیشن نے 3 سال کا پیریڈ جو ہے وہ بتایا ہے کہ اس میں آپ سوٹ فائل کر سکتے. یو فیل ٹو ڈو دیٹ. بائی یو آئی مین دا بینک. تو جب بھی کوئی کریڈیٹر ایسا کرے گا دیٹ کریڈیٹر ول لوز دا رائٹ. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ایگزامپلز دی کہ بائی آپریشن آف لا کانٹریکٹ کیسے ڈسچارج ہو. تو یو آر ابزالوڈ آف یور ریسپانسبلٹی. اب وہ کانٹریکٹ جو بٹوین کریڈیٹر اینڈ ڈیٹر تھا, دیٹ ہیز بین ڈسچارج بائی دی آپریشن آف لا. تو
تو یہ ڈسچارج آف کانٹریکٹس کی باتیں ہو رہی تھیں، یہ آپ کو واضح ہو گئی ہوں گی. ڈسچارج بائی بریچ آف کانٹریکٹ. اب آپ کہیں گے کہ بریچ آف کانٹریکٹ ہوا، کانٹریکٹ پورا نہیں ہوا، یہ بھی ڈسچارج. یہ بریچ آف کانٹریکٹ کیا چیز ہے؟ آپ سلائڈ پہ پہلے دیکھ لیجیے. واٹ از اے بریچ آف کانٹریکٹ؟ A breach of contract occurs when a party thereto renounces his inability under it or by his own act makes it impossible that he should perform his obligation under it, totally or partially fails to perform such obligation. اب ایک پارٹی کی کوئی لائبلٹیز ہیں، وہ اپنی انیبلٹی شو کرتا ہے، اپنی انٹینشن یہ شو کرتا ہے کہ دیٹ ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو پرفارم دیٹ. جب ایک پارٹی اپنی یہ انٹینشن شو کرتی ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر رہا، دس از دا بریچ. وہ اس کانٹریکٹ کی بریچ ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرنا ہے، اس سے لا تعلقی. تو ایسی صورت میں یہ جب بریچ کرے گی ایک پارٹی، تو دوسری پارٹی جو ہے اس کے نقطہ نظر سے اگر ایک نے بریچ کی ہے تو دوسری پارٹی کا یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اس کانٹریکٹ کو ختم کر دے. اینڈ دا کانٹریکٹ ول بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین ڈسچارج. اب یہ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ ذرا یہ سمجھنا مشکل ہے اس انداز میں کہ بریچ ہو رہی ہے اور یہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ ہو رہا ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ ابھی آپ نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی، اسے ذرا ہم مولڈ کر لیتے. ایک کانٹریکٹ ہوا ہے ہاکی پلیئر کا کسی کلب کے ساتھ، اینڈ ہی ہیز ٹو پلے فار دیٹ کلب. اب اس میں ایگریمنٹ ہے دیٹ پلیئر ہیز ٹو پلے سے 20 میچز. ہی ہیز پلیڈ 4 میچز. اس کے بعد اگلے میچ میں وہ نہیں آئے. ایک میچ پھر کھیلا، اس کے بعد پھر اگلے میچ میں وہ نہیں آئے. تو یہاں پر بریچ ہو رہی ہے کانٹریکٹ وداؤٹ کوجنٹ ریزن. ہی از بریچنگ دا کانٹریکٹ. تو یہاں پر جو دوسری پارٹی ہے، جو کلب ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو چاہے تو ختم کر دے. اینڈ دا کانٹریکٹ ول بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین پرفارم، ول ہیو ٹو بی ڈسچارج آف دی کانٹریکٹ. آپ کہہ لیجیے جو بات ہے، ہی ول بی ابزالوڈ آف ہز آبلیگیشن. ہاں، یہ کانٹریکٹ تو ڈسچارج ہو گیا، لیکن کلب کو اگر کوئی لاس ہوا ہے، کوئی ڈیمیجز ہوا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. ریمیڈیز میں ہم دیکھیں گے. دیر آر ریمیڈیز فار دا بریچ آف کانٹریکٹ. اب بریچ ہوئی ہے، دوسری پارٹی نے اس کانٹریکٹ کو ختم کر دیا، دیٹ از دا ڈسچارج آف دی کانٹریکٹ. اب صرف ختم کرنے سے تو فائدہ نہیں ہے، بریچ تو ایک پارٹی نے کی ہے، دوسری نے تو نہیں کی. تو اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ یہ ہم ریمیڈیز فار بریچ آف کانٹریکٹ وہاں دیکھیں گے کہ پارٹیز کے پاس کیا ریمیڈیز ہوتی ہیں اور ان ریمیڈیز کو وہ کیسے اویل کرتے. تو یہ سیکشن 39 میں بھی ہم نے پڑھا تھا. آپ اپنے ٹو ریفریش یور میموریز یو کین سی ٹو دا سیکشن 39 کہ یہ بریچ کیا ہوتی ہے کانٹریکٹ کی. سیکشن 39 میں کہا گیا وین اے پارٹی ٹو اے کانٹریکٹ ہیز ریفیوز ٹو پرفارم اور disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. اس میں ایک اور بات ہے جو ہم نے نہیں کی. یہ ایکویسنس کیا ہے یہ میں نے ایکسپلین کیا تھا. یہاں میں ہریڈلی آپ کو بتا دیتا ہوں واٹ از مینٹ بائی دیٹ. کہ پلیئر didn't play in one match, he didn't play in the next match or some other matches. تو اگر اس کے باوجود بھی وہ جو ہاکی کلب جس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے that doesn't take any action and that allows that player to play without any objection, تو یہ ایکویسنس ہے. اس کا کنڈکٹ بھی یہ بتا رہا ہے کہ that party has the right to declare the contract as performed or to ask the other party or to refuse that party to carry on with the contract. یہ بھی اس کے پاس اختیار ہے. But if he allows that party by his conduct or acquiescence, یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اس کا کنڈکٹ یہ ظاہر کرتا ہے یا اس کی ایکویسنس ہے, اس کی رضامندی اس میں شامل ہے. That may be the explicit or implied one.
تو اگر ایسی صورت میں وہ کانٹریکٹ کو دوسری پارٹی بریچ کے باوجود جاری رکھنا چاہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے, دے کین کنٹینیو ود دی کانٹریکٹ. تو یہ ایکویسنس کی بات ہے, وی ہیو ڈسکس دس ان ڈیٹیل. تو یہاں پر ریفرنس آیا تھا تو میں نے اس کی بات آپ سے کی. اب یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. آپ ڈفرینٹ سچویشنز ایک دفعہ آپ کے سامنے ہیں, دیکھ لیجئے. Situations where a party has lawful excuse for not performing his contractual obligations. یہ lawful excuse ہے ایک پارٹی کے پاس. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پلیئر نے بریچ کی تو دوسری پارٹی کے پاس lawful excuse ہے کہ not to carry on with the contract, اس کو allow نہ کریں کہ وہ اس کانٹریکٹ کو جاری رکھے. But there is a lawful excuse for that very party. یہ کن صورتوں میں ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے. یہ سب ہم ڈسکس کر چکے. پرفارمنس بیکمز امپاسبل, وی ہیو ڈسکسڈ اٹ. پرومسر ٹینڈرز پرفارمنس بٹ ریجیکٹڈ بائی دی پرومس. پرومسر تیار ہے, پرومس جو ہے وہ پرفارمنس اس کی ریجیکٹ کر دیتا ہے یا پرفارمنس نہیں کرنے دیتا. پرومس جو ہے میکس اٹ امپاسبل, اور ون پارٹی ہیز میڈ اٹ امپاسبل فار دی ادر پارٹی ٹو پرفارم. دونوں میں سے پرومسر اور پرومسر میں سے ایک پارٹی دوسرے کو پرفارم کرنے میں رکاوٹ, یہ میکس دا کانٹریکٹ امپاسبل. جیسے کنسٹرکشن کے کانٹریکٹ میں ہم نے کیا تھا کہ وہاں پر میٹیریل سپلائی کرنا تھا. آپ نے میٹیریل سپلائی کرنا ہے, کانٹریکٹر نے آپ کا گھر بنانا ہے, آپ میٹیریل سپلائی نہیں کرتے تو ناؤ یو ہیو میڈ اٹ امپاسبل. تو یہ آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے یہ کام اس طرح ہوا. اس کے علاوہ the parties have by agreement permitted non-performance. By agreement parties they have agreed for non-performance. آپ نے دیکھا وہ کس طرح by agreement ہو سکتا ہے. The promise has accepted partial performance as the performance of the whole contract. یہ بھی آپ کو ایگزامپل آپ کو یاد ہوگی کہ آپ نے پے کرنے تھے 600,000 روپیز, بینک نے آپ کو کہا 400,000 پے کر دیجیے. The creditor has accepted the partial payment of the debt so that the agreement, the contract that stands discharged. اگر کسی اور پارٹی lawful excuse اس وقت ہوگا کسی پارٹی کے پاس جبکہ ادر پارٹی جو ہے وہ اس کو پرفارم نہیں کرے گی, یا کوئی ایسی سچویشن آ جائے, کوئی امپاسبلٹی ہو جائے, یا باقی جو ہم نے دیکھا سچویشن, تو وہاں پر اگر کانٹریکٹنگ پارٹی دی ادر پارٹی وہ اگر چاہے تو اس کو ڈسکنٹینیو کر سکتی. So students, that was something about the modes of discharge of contract. تو یہ تمام ہم نے ان ڈیٹیل دیکھ لیا ہے. اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہم نے ڈسچارج کی بات کی, پرفارمنس کی بات کی, ڈفرینٹ ایسپیکٹس اس کے ہم نے دیکھے. اب بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک پارٹی بریچ کر رہی, دوسری پارٹی کے پاس یہ رائٹ ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس lawful excuse ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو ختم کر دے. آپ پلین ورڈز میں اس کو ایسے سمجھ, لیکن کانٹریکٹ کو ختم کرنے سے تو بات نہیں بنے گی. اس کو وہ ختم نہیں کرنا چاہتے, انہوں نے کسی پرپز کے لیے وہ کانٹریکٹ کیا. تو اگر یہاں پر کوئی لاس ہوتا ہے تو واٹ ول بی دا ریمیڈی اویلیبل, تو اس صورت میں کون سی ریمیڈیز ہیں لا میں. سو اسٹوڈینٹس, اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ, دیٹ از دا ریمیڈیز اویلیبل ٹو اے پارٹی آن بریچ آف کانٹریکٹ بائی دی ادر پارٹی. تو کوئی نہ کوئی ریمیڈیز ہونی چاہیے لا میں. ایک نے بریچ کی ہے, دوسرے کے پاس یہ رائٹ تو ہے کہ اس نے کانٹریکٹ کو ختم کر دیا, جو ہم نے بات کی. یہاں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کو اگر ختم کرنے میں کوئی لاس ہوا ہے, کوئی انکنوینئنس ہوئی ہے, کوئی ٹربل ہوا ہے, اس کے لیے دیٹ پرسن شوڈ بی کمپنسیٹڈ. تو کیا ریمیڈیز لا میں اویلیبل ہیں؟ پہلے آپ دیکھ لیجئے, سیکشن 73 میں بتایا گیا ہے کہ کانسیکوینس آف دا بریچ آف کانٹریکٹ کیا ہوگا. کہ بریچ ہوئی ہے تو اس کے کانسیکوینس میں, نتیجے میں کیا ایکشن دیٹ ول لائی آن دی ادر پارٹی. Compensation for loss or damage caused by breach of contract.
ایک بریچ آف کانٹریکٹ ہوا ہے, اس کے ریزلٹ میں کوئی لاس یا ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ کیسے اس کو ٹریٹ کیا جائے. تو یہ سیکشن 73 میں دیا گیا ہے کہ when a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. اب یہاں پر بات وہی ہو رہی ہے. ذرا آپ یہ ورڈز بعض دفعہ مشکل لگتے ہیں, لیکن ہم ان پر غور کریں تو یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے. یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں بنائے گئے. یہاں پہ رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز آف دا ریسپیکٹو پارٹیز وہ سب کی جھلک آپ اس میں نظر آ رہی ہوگی. دیکھیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے. اس میں یہ نہیں کہ جس نے بریچ کی ہے اس کے اگینسٹ کیا ریمیڈیز ہیں. آپ بریچ ہے کیا, بریچ کون سی بریچ ہے جہاں یہ ریمیڈیز اویلیبل ہیں, یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی. اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں. یہ سیکشن 73 کی بات ہی ہو رہی ہے. سچ کمپنسیشن از ناٹ ٹو بی گیون فار اینی ریموٹ اینڈ انڈائریکٹ لاس اور ڈیمیج سسٹینڈ بائی ریزن آف دا بریچ. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بریچ ہوگی اور اس بریچ کے ریزلٹ میں کوئی لاس ہوتا ہے یا ڈیمیج ہوتا ہے ٹو دی ادر پارٹی, تو جس نے بریچ کی ہے وہ ریسپانسبل. اب یہ کوئی ویگ چیز نہیں ہے, یہ اوپن نہیں چھوڑ دیا گیا کہ لوگ خود اس کو ڈیسائیڈ کریں. بریچ کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بریچ وہ جو ایگریمنٹ ہے, جو ایگریمنٹس کے اسٹیپولیشنز ہیں, جو اس کے that should be within the four corners of the agreement. کوئی ریموٹ کاز جو ہے اس کو آپ بریچ نہیں کہیں گے. بریچ وہ بریچ ہوگی that should be duly connected, that should have nexus with the agreement. تو بریچ ہوگی تو وہاں پر اگر کوئی لاسز ہے, کوئی ڈیمیج ہے, تو اس کی کمپنسیشن ہوگی. کمپنسیشن پے کرنا ہوگی جس نے بریچ کی ہے, اور یہ کوئی ریموٹ کاز نہ ہو, یہ کوئی اس ایگریمنٹ سے کے رزلٹ میں ہو, اس کا کوئی امپورٹنٹ جہاں پر بریچ واقعی بنتی ہو اس میں کوئی اینسلری کلاز ہے, اسے آپ لا کر کہیں کہ بریچ ہوئی ہے, تو وہ نہیں ہے. جو کہ اس کا مین سبجیکٹ ہے آپ کے ایگریمنٹ کا, مین آبجیکٹس ہیں آپ کے ایگریمنٹ کے, جو آپ کے ایگریمنٹس کو جو ہے آپس میں جوڑتی ہیں کلازز. اگر ان کی کوئی بریچ ہو رہی ہے, کوئی سبسٹانٹیو بریچ ہے, تو اس بریچ کے لیے دیر آر دا ریمیڈیز اویلیبل. اور اس کا ڈیسیشن بھی, یہ کوئی ریسپیکٹو پارٹیز نے اس کا فیصلہ نہیں کرنا, یہ لا لے ڈاؤن کر دیا گیا ہے, اس کا فیصلہ کورٹس آف لا نے کرنا ہے. لیکن اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کورٹس ہیو ٹو میک دا ڈیسیشن اکارڈنگ ٹو دی لا. تو لا نے بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ کمپنسیشن ہوگی فار اینی لاس اور دا ڈیمیج کازڈ بائی دی بریچ آف کانٹریکٹ. تو یہ سیکشن 73 میں اس کو ڈیل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس بات ہو رہی ہے کمپنسیشن فار فیلئر ٹو ڈسچارج آبلیگیشنز resembling those created by contract. اگر کوئی کمپنسیشن, اب یہ بات ہو رہی تھی, ابھی ہم بات کر رہے تھے کوئی ریموٹ ریزن نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کانٹریکٹ سے ریزیمبلنگ کوئی چیز, کوئی اگر کمپنسیشن کی ضرورت ہے تو وہ کمپنسیشن بھی ہو سکتی ہے. وہ کیا صورتحال ہوگی پہلے سے ہم دیکھ لیں. when an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person
injured by this failure to discharge is entitled to receive the same compensation from the party in default, as if such person had contracted to discharge it and had broken his contract. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کانٹریکٹ سے ڈائریکٹ نیکسس تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کانٹریکٹ سے تعلق بھی ہے، دیٹ از ریزیمبلنگ دیٹ کانٹریکٹ، تو وہاں پر اگر کسی پارٹی کو بریچ کی وجہ سے لاس ہوتا ہے، یہاں پر ورڈ استعمال ہوئے انجرڈ پارٹی، ایگریڈ پارٹی، انجرڈ پارٹی، جو انجر ہوئی ہے ڈیو ٹو دا بریچ آف دس کانٹریکٹ، جس کو نقصان ہوا ہے. دس از ناٹ دا فزیکل انجری. تو یہ انجرڈ پارٹی وہ پارٹی ہے جس کا نقصان ہوا ہے اس بریچ کی وجہ سے، تو اس کے پاس رائٹ ہے کمپنسیشن. تو یہ کمپنسیشن کیسے ہوگی؟ یہ تھرو دی السٹریشن میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کو سمجھا سکوں. آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین دیٹ ٹو یو. In estimating the loss or damage arising from a breach of contract, the means which existed of remedying the inconvenience caused by the non-performance of the contract must be taken into account. اگر کوئی ایسے مینس تھے جن کو اگر ریورٹ کرتا، جس کو ڈیمیج ہو رہا ہے، لاس ہو رہا ہے، تو وہ اپنا لاس کو کم کر سکتا تھا، میٹیگیٹ کر سکتا تھا، تو وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کہا جی یہ ڈیمیج اور لاس میں کلیم کر لوں گا، وہ مینز اس کے پاس اویلیبل تھے، ہی ڈیڈنٹ ریورٹڈ ٹو دیٹ، تو اس کے لیے لاس اور ڈیمیج کلیم نہیں کر سکتے. جو اویلیبل مینز ہیں وہاں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. استفادہ سے مطلب ہے دے مسٹ ریورٹ ٹو دوز مینز. ان مینز سے اگر انہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، ان کی کوئی ریکوری ہو رہی ہے، کوئی پیسہ آ رہا ہے، یا جو بھی کانٹریکٹ ہے اس سے متعلق اگر if they have some securities، کسی نے ریکوری کرنی ہے، کوئی سیکیورٹیز ہیں، ان کو پراپرلی آپ دیکھ بھال نہیں کر رہے اور وہ ضائع ہو رہی ہیں، تو کوئی ایسے وجہ ہو سکتی ہے which is not reverted to you by the person who is injured by this breach. تو یہ ایکسپلینیشن میں بتایا گیا کہ اس کی بھی کوئی ریسپانسبلٹیز ہیں. he must make use of all that. So students، آپ نے دیکھا ڈسچارج آف کانٹریکٹ کی ہم نے بات کی کہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ کیا ہے، ہاؤ اے کانٹریکٹ اسٹینڈز ڈسچارجڈ. سب سے پہلی بات ہوئی بائی پرفارمنس. بائی پرفارمنس وی مین دی ایکچوئل پرفارمنس اور ٹینڈر آف پرفارمنس. اس ٹینڈر آف پرفارمنس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ کیا اس کے اسینشلز ہیں، ٹینڈر آف پرفارمنس کس کو کہتے ہیں، یہ تمام باتیں ہوئیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امپاسبلٹی آف دی کانٹریکٹ. آپ نے جو کانٹریکٹ کیا دیٹ ہیز بیکم امپاسبل فار سم ایکٹ. آپ کو اس کی میں نے ایگزامپل بھی دی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کانٹریکٹ کیا، وہ جب آپ نے کانٹریکٹ کیا تو دیٹ واز اے رائٹ کانٹریکٹ. By right I mean that could be performed by either party. کوئی آپ کے رکاوٹ نہیں تھی. لیکن there is a case of export and import. آپ امپورٹر، ایکسپورٹر wants to ship the goods. لیکن آپ کی کنٹری میں آپ کی گورنمنٹ نے ایمبارگو لگا دیا ان آئٹمس پہ، those cannot be imported. اب those have become unlawful to import. Those have become impossible to be imported. اب ان کی امپورٹ نہیں کی جا سکتی کیونکہ there is a ban, there is an embargo. اب یہ lawful ایکٹ ہے جس کے ذریعے اس کو روک دیا گیا ہے، تو that cannot be performed. تو یہ impossible، that contract has become impossible to be performed. تو by impossibility یہ کانٹریکٹ ہو سکتا ہے. پھر ہم نے بات کی the contract by the breach of contract. The contractor will be deemed to have been discharged by the breach of contract. وہ بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ how a contract can be performed by the breach of the contract. تو اسٹوڈینٹس، آپ بریچ ہو رہی ہے کانٹریکٹ کی، اس کے لیے کوئی ریمیڈیز بھی ہونی چاہیے. تو ہم ریمیڈیز کی بات کر رہے ہیں. We shall continue with the remedies.
آج کا سیشن ہم یہیں ختم کرتے ہیں. وی شیل کنٹینیو ود the remedies. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.